اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے 8 آیتیں کر لی. آیت نمبر 9. آیت نمبر 9 میں جناب سب سے پہلے ہمارے پاس ہے قالو. تو قالو کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کیا ہے. اس کا مادہ قاف، واو اور لام. قاف نصرہ سے آتا ہے یہ، اور ماضی میں جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہ اصل جو وزن ہے وہ ہے فعلو. فعلو کے وزن پہ بنے گا اصل میں قوا. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو سے پہلے زبر ہے. واو سے پہلے زبر ہے تو زبر کی وجہ سے واو کو الف میں بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا قالو. ویسے جو اس کا ترجمہ ہوگا انہوں نے کہا. مطلب جو گفتگو یہاں چل رہی ہے وہ آخرت کے حوالے سے ہی چل رہی ہے، لہذا ہم اس کا ترجمہ بھی مستقبل میں کریں گے. یعنی وہ کہیں گے. کیا کہیں گے جی؟ بلا. بلا جو ہے ہمارا حرف ایجاب ہے، اور یہ انکاریہ استفہام ہوتا ہے. تو اس کے جواب میں یہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ پچھلی آیت دیکھیں تو سوال کیا تھا وہاں پہ؟ علم یأتیکم نذیر. تو وہاں منفی سوال تھا، کیا نہیں آیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا؟ تو اب جب انکاریہ استفہام ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص اس کے جواب میں نعم کہہ دے تو نعم کہنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہاں نہیں آیا کوئی خبردار کرنے والا، یعنی تمہاری بات جو ہے وہ صحیح ہے. لیکن جب آیا ہو، یعنی وہ جو سوال جس بارے میں کیا گیا ہے وہ یہ ہو کہ نہیں ایسا تو ہوا ہے، تو پھر اس کے جواب میں بلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ویسے معنی ہوتے ہیں کیوں نہیں. پھر کیا ہے جی ہمارے پاس؟ قد جزیرن. یہ جو اب جملہ بن رہا ہے یہ اصل میں اسی بلا کی تاکید ہو رہی ہے. ویسے تو صرف بلا کہہ دینا ہی کافی تھا، لیکن اس جملے کے ذریعے سے تاکید ہو رہی ہے، یعنی یہ بھی ایک طرح سے جواب ہی کا حصہ ہے. اس میں ہمارے پاس قد کیا ہے جی؟ حرف تحقیق ہے، اور اس کے ساتھ پھر ہمارے پاس فعل ہے جاء. اور فعل کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ کیا بن کے آتی ہے جی مفعول بن کر آتی ہے. تو یہ جو نا ہے یہ مفعول ہو گیا، اور اس کے بعد جو نذیرن ہے یہ حالت رفع میں کیوں ہے یہ جی یہ فاعل ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ جملہ ہمارا بن رہا ہے. اچھا، قد کے ساتھ فعل ماضی آیا ہے نا، دیکھ رہے ہیں آپ؟ قد کے ساتھ جب فعل ماضی آتا ہے تو یہ چیز بن جاتی ہے ماضی قریب. یہاں بھی قد جاء. جاء کیسے بنا ہے؟ آسان سا فعل ہے. کیا مادہ ہے جی اس کا؟ جیم یا اور حمزہ اس کا مادہ ہے. بالکل صحیح ہے جی. اور یہ آتا ہے باب ضربہ سے. ماضی میں یہ پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. فعال کے وزن پہ یہ بنے گا جیا. جیا آ. یہاں بھی دیکھیں وہی چیز ہے جو اوپر کالو کے اندر ہوئی تھی کہ یا سے پیچھے زبر ہے، تو اس یا کو ہم الف میں بدل دیں گے تو یہ بن جائے گا جا. اور اس کے معنی ہوتے ہیں آنا. تو قد جا ماضی قریب ہو جائے گا آ چکا. وہ آ چکا. کون آ چکا؟ جا کا فاعل ہے نذیر. اور کس کے پاس آ گیا؟ یہ نا، یہ مفعول بن گیا. تو یہ ہو جائے گا آ چکا پاس خبردار کرنے والا، یا کوئی خبردار کرنے والا.
فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. فکذبنا جو ہے وہ اس میں یہ فا عطف ہے، تو یہ ترتیب کے لیے آیا، یعنی جب وہ ہوا تو ہم نے کیا کیا، یہ تو وہ اس ترتیب کے لیے ہے فا حرف عطف. اور کذبنا جو ہے وہ فعل بھی ہے اور فاعل بھی موجود ہے. کذبنا جو ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو، مادہ وغیرہ کیا ہے اس کا؟ آف زال با. مجرد میں ویسے باب ضربہ سے آتا ہے، اور وہاں مصدر بنتا ہے کذبن یا کذبن، دونوں بنتے ہیں. جھوٹ بولنا. البتہ یہ یہاں پہ باب تفعیل سے آیا ہے، تو باب تفعیل میں اس کے معنی ہوتے ہیں جھٹلانا، یہ فرق ہو جاتا ہے تھوڑا. تو اس میں یہ ماضی جمع متکلم، فعل نا کے وزن پہ رب نا. فکذبنا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو ہم نے جھٹلایا. پھر واو اور قلنا. قلنا یہ ہمارا فعل ہے اور اس کے اندر فاعل بھی ہے، تو یہ فعل ہے اور فاعل ہے. اور یہ جو اگلا پورا حصہ ہے ما نزل اللہ من شیء، یہ اس کا مفعول بن رہا ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ محلن منصوب ہے. آپ ذرا قلنا کے لفظ کو دیکھیں، یہ وہی ہے، کاف واو لام ہے اور وہی باب نصرہ ہے، لیکن اب یہ ماضی میں جمع متکلم کا صیغہ ہے. تو ماضی کا جمع متکلم فعلنا. فعلنا کے وزن میں جب ہم یہ ڈالتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ قول نا. تو اس میں ایک قاعدہ تو یہ لگ رہا ہے کہ جو حرف علت ہے اس کے بعد والا حرف جو ہے وہ ساکن آ گیا. حرف علت کے بعد والا حرف جو ہے وہ ساکن آ گیا. اجوف کا قاعدہ ہے، غالباً قاعدہ نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو یہ چیز ملے گی. تو اگر حرف علت کے بعد والا حرف اگر ساکن ہو جائے تو ہم حرف علت کو گرا دیتے ہیں، لیکن حرف علت کو گرانے کے بعد یہ جو ہے ہمارا فا کلمہ، اس پر ہم زبر کو نہیں چھوڑ سکتے. اس پر ہم زبر کو نہیں چھوڑتے، اس پر یا تو پیش آتا ہے یا زیر آتا ہے، یا تو پیش آتا ہے یا زیر آتا ہے. اب یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ فیصلہ ہوتا ہے یہ کس باب سے آ رہا ہے. اگر تو باب نصرہ یا باب کرومہ والا ہوتا ہے تو پھر ہم اس پر پیش کر دیتے ہیں باب کہ نصرہ اور کرومہ، ان میں فا کلمے پر پیش آ جاتی ہے، جبکہ بقیہ بواب میں زیر آ جاتی ہے. میں ایک آپ کو زیر والی مثال بھی دے دوں گا تو انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. پہلے اس کو دیکھ لیں. اچھا، تو یہاں پہ ہم اب کیا کریں گے کہ پیچھے ہم نے جو حرف علت گرا دیا ہے، تو اب اس کے بعد یہاں زبر ہم نے نہیں چھوڑنی ہے، اور چونکہ اس کا تعلق باب نصرہ سے ہے لہٰذا ہم یہاں پہ لگا دیں گے پیش. تو یہ بن جائے گا قلنا. یہ ماضی کے جو چھٹا صیغہ ہے وہاں سے یہ چینج آتا ہے، چھٹے صیغے سے آخری صیغے تک یہ تبدیلی پھر اسی طرح آتی ہے. یعنی اگر آپ اس کا ماضی کا دیکھیں گے نا چھٹا صیغہ، تو یہ فعلنا کے وزن پہ آئے گا. فعلنا جمع مؤنث، بالکل جمع مؤنث غائب. چھٹا صیغہ ایکچولی کیا ہے؟ جمع مؤنث غائب. آخری صیغہ کون سا ہے؟ جمع متکلم. فعلنا کے وزن پہ ایکچولی یہی چیز ہوگی، ہم بنائیں گے تو بنے گا قولنا. اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے واو متحرک ہے لیکن اس کے بعد والا حرف ساکن ہے، تو ہم واو کو گرا دیں گے
اب واو کو گرانے کے بعد جو ہے وہ ہم نے طے یہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے زبر نہیں چھوڑنی اس پر، اس طرح سے ہے تو ہم اس کو پیش دے دیں گے، یہ بنے گا قلنا۔ تو آگے کے سارے صیغے جو ہے نا وہ اسی طرح بنتے ہیں، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، اس طریقے سے یہ پوری گردان پھر چلتی ہے نا، قلتا اور قلتما، پھر قل تم، پھر قل تی، پھر قل تما، قل تنہ، ٹھیک ہے، اور پھر متکلم میں قل تو اور قل نا، اس طرح سے یہ باقی پوری گردان ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال آپ کو اور دے رہا ہوں کہ جہاں پہ ہم باب ضربہ کی مثال لیں گے۔ دیکھیے اوپر ابھی مادہ آیا تھا جیم، یا اور حمزہ، ٹھیک ہے، اور وہ تھا باب ضربہ سے، اس میں اگر ہم یہی چھٹا صیغہ بناتے ہیں، اس سے آگے پھر گردان دیکھ لیں گے، ماضی جمع مؤنث غائب، ٹھیک ہے، کیا بنے گا؟ فعلنا، فعلنا، فعلنا کے وزن پہ اس کا جیعنا، ٹھیک ہے، جیعنا۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ یا حرف علت ہے اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہو گیا، بعد والا حرف ساکن ہے تو یہاں پر ہم حرف علت گرا دیں گے، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ بن گیا جا۔ پھر ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس کی زبر کو ہم نے نہیں چھوڑنا، اس کی زبر کو ہم نے نہیں چھوڑنا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اب چونکہ یہ باب ضربہ سے ہے، باب ضربہ میں اس پر ہم اب کیا لگا دیں گے؟ زیر، تو یہ بن جائے گا جئنا، ٹھیک ہے، اور اب آگے کی پوری گردان اس کی اسی طرح چلے گی۔ تو اس کے بعد جو حاضر میں پہلا صیغہ آئے گا وہ آئے گا جئتا، پھر یہ آئے گا جئتما، پھر آ جائے گا جئتم، ٹھیک ہے، اسی طرح کرتے 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 متکلم جئتو، متکلم بن جائے گا جئنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اگر آپ ایک مثال اور اس میں دینا چاہیں تو آپ خود سے کیجئے گا، شین، یا اور حمزہ، یہ باب فتح سے آتا ہے، آپ اس کو دیکھیے گا کہ کیا بنے گا، ٹھیک ہے، اس میں اس کے یہ صیغے کس طرح سے آگے آئیں گے، اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے آپ کو استعمال بھی نظر آئے گا۔ تو یہ ایکچولی بن جائے گا شئنا، اور شئنا سے شئتا، شئتما، شئتم، شئتی، شئتما، شئنا، شئتنا، اور پھر شئتو اور شئنا، تو یہ صیغہ آپ کو کئی جگہوں پہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اور مثال دیکھنی ہے تو با یا عین کی دیکھ لیجیے، سے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور عین، واو اور دال، یہ باب نصرہ کی مثال، یہ بھی آپ کو چیک کرنا جائے تو کر لیجیے۔ تو قلنا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ہم نے کہا، قلنا ہم نے کہا، کیا کہا جی؟ اب یہ جملہ آ رہا ہے ما نزل اللہ من شیء، تو ما کیا ہو جائے گا جی؟ یہ ما نافیہ ہے، اس ما نافیہ کے ساتھ یہ وہ نزلہ، یہ فعل ہے ہمارا، لفظ اللہ جو ہے یہاں ہمارا فاعل بن رہا ہے، اور من شیء ایکچولی یہ مفعول ہے، محلن اس کو ہم منصوب ہی مانیں گے، لیکن اس میں یہ جو آیا گیا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ نکرہ میں مزید وسعت پیدا کرنے کے لیے، نکرہ میں مزید وسعت پیدا کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے جی۔ من زائدہ ہے، لیکن اس کو یہ من زائدہ اس لیے لایا گیا کہ یہاں نکرہ میں مزید وسعت پیدا کرنی ہے، یعنی اگر یہ من نہ ہوتا تو یہ ہوتا ما نزل اللہ شیئن، ما نزل اللہ شیئن ہوتا، لیکن من کی وجہ سے وہ حالت جر میں آ گیا، لیکن ہے مفعول کے مقام پر، اس لیے محلن منصوب ہم نے اس کو کہا، یعنی اگر ہوتا ما نزل اللہ شیئن تو ہوتا اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، اور یہاں ترجمہ ہے ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ بس ذرا سا فرق ہے۔ تو نزلہ میں نون، زا اور لام، مجرد میں باب ضربہ سے آتا ہے، اور
بیسیکلی اس کا مصدر بنتا ہے. معنی ہوتے ہیں نازل ہونا، جبکہ یہاں یہ باب تفعیل سے آیا ہے تو یہاں معنی ہوتے ہیں نازل کرنا. اور آسان سی بات ہے، ماضی میں پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب. جی نزلہ ینزل تنزیلا، بالکل. تو فعل کے وزن پہ یہ بن گیا نزلہ. تو صرف نزلہ کا ترجمہ ہوگا اس نے نازل کیا، اور ما نزلہ اس نے نازل نہیں کیا. لیکن آگے چونکہ فاعل آ رہا ہے تو ہم اس لفظ اس کی جگہ پہ اس فاعل کو لے آئیں گے. اس میں من جو ہے وہ حرف جار ہے، اور اس کو بعد یعنی من زائدہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی من کا اپنا ترجمہ یہاں اس طرح سے نہیں آتا، البتہ من اپنا اثر ضرور اس پہ دکھاتا ہے، ضرور ہو جاتا ہے. اور محلن یہ منصوب ہے. تو یہاں من اپنا اثر تو دکھا رہا ہے، یعنی جر تو دے رہا ہے، لیکن اس من کا ترجمہ نہیں ہو رہا. تو ما نزل اللہ من شیء، نازل نہیں کیا اللہ نے کچھ بھی. یہ جو بھی ایڈ ہو رہا ہے نا، یہ من کی وجہ سے ہو رہا ہے. آگے کیا ہے جی؟ ان انتم الا فی ضلال کبیر. یہ جو ان ہے یہاں پر، یہ ان ہے نافیہ، اور ان نافیہ کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد الا آتا ہے. انتم جو ہے مبتدا ہو گیا، الا جو ہے وہ کلمہ استثناء کہتے ہیں اس کو، اور یہ جو فی ضلال کبیر ہے یہ ہماری خبر بن جائے گی. ان جو ہے یہ ہمارے پاس تین طرح کا ہوتا ہے. ان کی اقسام اگر آپ کو میں بتاؤں، ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ان شرطیہ. یہ کیا ہے؟ یہ جازم مضارع ہے، ٹھیک ہے. یہ جزم دے گا اس کے بعد آنے والے فعل مضارع کو. دوسرا ان ہے ان نافیہ، ہوگی اس کے بعد اللہ کا لفظ آپ کو ملے گا. اور تیسرا جو ان ہے وہ ہوتا ہے جی، اس کو کہتے ہیں انا کا مخفف. اس کی خبر پر لام تاکید آتا ہے. یہ آپ کے لیے پہچان ہے. یہ تین طرح کے ہمارے پاس ان ہے جی، ماشاءاللہ سے، اور یہ بہت ان ہے، اور قرآن مجید میں یہ تینوں ہی استعمال ہوئے ہیں. تو یہاں ان نافیہ کی مثال ہمارے سامنے آئی ہے. کسی اور موقع پہ اور چیز آئے گی تو انشاءاللہ اس کا بھی ذکر کر دیں گے. اس کی اگر مثال دیکھنی ہو تو یہ سورہ جمعہ کے اندر آپ کو مل جائے گی آسان سے مثال، کہ ان کانو من قبل لفی ضلال مبین. ٹھیک ہے. تو یہاں جو ان ہے نا وہ یعنی یقیناً کے معنی میں ہے، اور یقیناً وہ تھے اس سے پہلے کھلی گمراہی میں. اور ان نافیہ کی مثال تو ہمارے پاس آ گئی ہے. ان شرطیہ کی مثالیں میں ایک ہے، جیسے ان تنصر اللہ ینصرکم، اور بھی مثالیں اس کی آپ کو مل جائیں گی. تو یہ آپ کو میں نے پہچان بتا دی ہے. ان تینوں کے درمیان آپ فرق کیسے کریں گے. اگر ان کے بعد فعل مضارع مجزوم ہو رہا ہے تو وہ شرطیہ ہوگا. اگر ان کے بعد الا آ رہا ہے تو وہ ہمارا ان نافیہ ہوگا. اور اگر ان کی خبر پر یہ لام تاکید، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ لام تاکید، یہ لام تاکید آ رہا ہوگا تو وہ انا کا مخفف ہوگا، اور اس ان کا ترجمہ ہم بے شک کے معنوں میں. تو یہ ہو گیا جی انتم مبتدا ہو گیا، اور فی ضلال کبیر. اچھا، اس میں جب نفی اور الا آئے نا، نفی اور الا دونوں آئے، تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ دونوں کو مائنس کر دیں، یعنی ان کو بھی ہٹا دیں اور نفی کو بھی ہٹا دیں. تو جو باقی بچتا ہے نا وہ سادہ جملہ ہوتا ہے. تو اب اگر آپ ان دونوں کو ہٹا دیں تو کیا بچے گا ہمارے پاس؟ انتم فی ضلال کبیر، یہ سیدھا جملہ بن جاتا ہے اس. تو جب بھی کبھی نفی اور الا ہے تو آپ دونوں کو ہٹا دیں تو آپ کو مفہوم جو ہے وہ سیدھا سا سمجھ میں آ جائے گا. انتم سے تو واقف ہے نا آپ لوگ، ضمیر ہے. فی ہمارا حرف جار ہے جی، اور ضلال کبیر، ضلال موصوف ہے، اور کبیر جو ہے وہ اس کی کیا ہو جائے گی؟ صفت. اور یہ پورا بیسیکلی مجرور بن جائے گا. ٹھیک ہے.
فی کی وجہ سے. دلال معنی گمراہی اور کبیر معنی بڑا یا بڑی. تو اس کا ترجمہ ہوگا تم سب نہیں ہو مگر بڑی گمراہی میں. تو اگر اس پوری آیت کے ترجمے پر چلیں ہم، وہ کہیں گے، یہ مستقبل کا ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ پیچھے جو سیاق و سباق چل رہا ہے وہ اسی کے حساب سے. وہ کہیں گے کیوں نہیں آ چکا تھا ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا، تو ہم نے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، نہیں ہو تم سب مگر بڑی گمراہی میں. تو جی آج تو بڑی مشکل سے ایک ہی آیت ہم کر پائیں، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ. یہ کچھ مثالیں بھی آپ کو دے دی میں نے اس کی. آج جیسا میں ذرا صرف کی چیزیں زیادہ آ گئی تھیں، یعنی نحو سے زیادہ. یہ اصل میں یہ جو چیز ہم نے کی ہے نا، یہ بیسیکلی صرف کے قواعد وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے تحت یہ چیز ہوتی ہے. تو صرف اور نحو دونوں ملا کے کام ہمارا چل رہا ہے. تو آج یہیں پہ رکھتے ہیں جی. تو کل انشاءاللہ پھر اس کو سبق کو آگے بڑھائیں گے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.